قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہی ملک بقا ہو چکے تھے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا، الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترکہ ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ، کچھ بکریاں تھی، یہ سب ترکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب متنبہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ذرا یہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایمان کے بارے میں ملاحظہ فرما لیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ دونوں ایمان لے کر نہیں آئے، وہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ دونوں با ایمان ہیں۔ ملاحظہ فرما لیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کیسے ایمان کی دولت سے نوازا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا عز و جل کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر حتیمی و امام قرطبی و حافظ حشام ابن ناصر الدین و حافظ شمس الدین مشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب العقیل مولانا عبدالحق مہاجری مدنی وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آباء و اجداد سب حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی اس زمانے میں وفات پا گئے، جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا
اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلہ کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کی شبہات کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح خاتمۃ المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو خوش و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خدا تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائی۔ اور الاشباح والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے بجز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماں باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا اور فرمایا اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانع ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنے والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرفراز فرما دیا گیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر بن
ابن عربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کو اپنے نعتیہ اشعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے: حب اللہ النبی مزید الفضل علی فضل وکان بہ رعوفا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فضل بالائے فضل سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے۔ فَأَحْيَا أُمَّهُ وَقَضَى أَبَاهُ لِإِيمَانَ بِهِ فضل اللطیفہ، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ فسلم فالقدیم بہ قدیر وإن كان الحدیث بہ ضعیفا، تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدوس اس بات پر قادر ہے اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صاحب العقیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس سرہ الغنی عبدالحق مہاجر مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر حتیمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے اس میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں طعن کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور عادات کے خلاف ہوا کرتی ہے۔